آج ذیقت کی 19 تاریخ ہفتے کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھنے سے اچانک گھر کے حالات بدل جاتے ہیں۔ ایک دم سے اتنی دولت، اتنا رزق آتا ہے کہ بندہ خود حیران ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کی بھی کوئی ایسی خواہشات ہیں جو ابھی تک ادھوری ہیں اور آپ نے در در کی ٹھوکریں کھا لی ہیں، پھر بھی کوئی امید نظر نہیں آتی، تو آج ذیقت کی 19 تاریخ ہفتے کے دن یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ کر دیکھ لیں۔ آج ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے پاس جلد از جلد پیسے آ جائیں اور وہ امیر ہو جائے، اس کی جھولیاں بھر جائیں، اس کو دنیا جہان کی تمام آسائشیں حاصل ہو جائیں۔ اگر آپ نے یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیا، پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے مانگ لیا، تو آپ کے ہاتھ نیچے ہونے سے پہلے، مصلے سے اٹھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کے بخت بلند کر دے گا اور آپ کی حاجت کو پورا کر دے گا۔ میرے اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی، میرے اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ ذیقت کا مہینہ برکت والا مہینہ ہے۔ ذیقت کا مہینہ اپنی اختتام کی طرف رواں دواں ہے۔ اس بابرکت اور قبولیت والے مہینے میں آپ رب کریم سے جو بھی مانگو گے مل جائے گا۔ آپ میں سے جو بھی کوئی قرض کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے۔ کوئی نوکری چاہتا ہے، نوکری کے لیے منت مان لے۔ جس کے گھر میں پریشانیاں، مصیبتیں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، وہ پریشانیوں اور مصیبتوں کے لیے پڑھ لے۔ آج آپ رب کریم کے سامنے جس حاجت، جس مقصد کو لے کر بیٹھیں گے، ذیقت کی ان قبولیت کی گھڑیوں میں یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی حاجتیں غیب سے پوری ہو جائیں گی۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کی ہر گھڑی قبولیت کی گھڑی ہے، ہر لمحہ رحمتیں، برکتیں بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں یہ خاص وظیفہ ضرور پڑھ لینا۔ یہ وظیفہ آپ کی دشمن سے بھی حفاظت کرے گا۔ محترم ناظرین، آج کل کا دشمن ہمیں گولی سے نہیں مارتا، بلکہ نظر بد، حسد، جادو، جنات کے ذریعے تباہ و برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں جو ہماری کامیابی کو ہضم نہیں کر پاتے، ہمیں کامیاب دیکھ کر جلتے ہیں اور ہم سے حسد کرتے ہیں۔ آج یہ وظیفہ آپ کی تمام نظر بد، حسد، جادو، جنات کو ختم کر دے گا اور ان کے تمام گندے اعمال، برے اعمال کو زائل کر دے گا۔ یہ ایسا خاص اور مستند وظیفہ ہے کہ اگر کوئی بندہ بیمار ہو اور اس وظیفے کو پڑھ لے تو اللہ پاک اس کے جسم کے ریشے ریشے سے بیماریاں ختم کر دے گا۔ اسے پڑھنے سے لا علاج بیماری سے آپ کی حفاظت ہوگی۔ بس آپ نے آج کا یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ جو بندہ بھی آج یہ وظیفہ پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ اس کو کامیابیوں سے ہمکنار فرما دے گا اور پورے سال کی کامیابیاں اس کے قدم چومیں گی۔ پورے سال کے رزق اور دولت صرف ایک دن یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابیاں ہوں، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں اور نہ ہی پریشانیاں ہوں اور نہ ہی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو ذیقت کی 19 تاریخ ہفتے کے دن ان قبولیت کی گھڑیوں میں یہ وظیفہ ضرور پڑھ لیں۔ آج کا دن بہت ہی بابرکت والا دن ہے۔ جو بندہ بھی آج کے دن کو لاپرواہی سے گزار دے گا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دے گا، تو پورا سال پچھتاوا مقدر بن جائے گا۔ یہ آج کا مجرب اور مسترد عمل ہے۔ آج 19 ذیقت ہفتے کے دن کا ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ آج وہ وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجتیں پوری ہوئی ہیں، ان کی پریشانیاں دور ہو گئی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ آج نصیب اور تقدیر بدلنے کا وقت ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن عمل کی طرف جانے سے پہلے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرے چینل آن لائن وظائف اور تلاوت کو سبسکرائب نہیں کیا، تو میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، ایسے بہت سے اعمال میں آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، اب یہ عمل کیا ہے کہ آج ذیقت کی 19 تاریخ ہفتے کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، آپ نے سب سے پہلے باوضو مصلے پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ درود پاک کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔
اور اس کے 10 گناہ کو مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے ساتھ آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی حاجت کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کی حاجت علیحدہ ہے، جس کا جو مقصد ہے وہ اس مقصد کی نیت کر کے، اس حاجت کی نیت کر کے پڑھ لے۔ کوئی بیماری سے شفا چاہتا ہے، کسی کو پریشانی کا خاتمہ چاہیے، کوئی اپنی بیٹوں کے نصیب اور مقدر چمکوانا چاہتا ہے، کوئی اپنے بچوں کے روزگار میں اضافہ چاہتا ہے، کاروبار میں ترقی چاہتا ہے۔ غرض جس کا جو بھی مقصد ہے اس کی نیت کر کے بیٹھ جائیں اور ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کر لیں۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، خیر ہوتی ہے اور سلامتی ہوتی ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے اور پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ آپ نے یا وہابو یا رزاقو کو پڑھنا ہے، یا وہابو یا رزاقو، یا وہابو یا رزاقو، اس طرح سے آپ نے اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے۔ آپ نے یا وہابو یا رزاقو کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ آپ ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر یا وہابو یا رزاقو کو 100 مرتبہ پڑھ لیں۔ جب جب آپ کی زبان سے یا وہابو یا رزاقو نکل رہا ہوگا آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی جھولیاں بھر دے گا، کیونکہ رب کی ذات جب دینے پر آتی ہے تو نہ شکلیں دیکھتی ہے اور نہ ہی اعمال دیکھتی ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتی ہے۔ ذیقت کا مہینہ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں یا وہابو یا رزاقو کو پڑھ کر رب کریم سے مانگ لیں۔ آپ نے جلد بازی نہیں کرنی، توجہ دھیان سے پڑھنا ہے، آنکھوں میں آنسو لے کر پڑھنا ہے۔ جب آپ یا وہابو یا رزاقو کو 100 مرتبہ پڑھ لیں تو دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ ایک قرآن سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ ایک ایسی قرآن سورت ہے جسے صرف ایک بار پڑھنے سے قرآن مجید کے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، اور جو شخص 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پوری مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب دیتا ہے۔ آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، آپ نے 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورۃ اخلاص اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی بڑائی عظمت کا اقرار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے۔ آپ نے 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے کے بعد آخری اور تیسرے نمبر پر جو عمل کرنا ہے وہ یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ یہ اس عمل کی شرط ہے کیونکہ بعض اوقات انسان کے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ یا حیو یا قیوم اس میں اعظم ہے۔ جو شخص بھی یا حیو یا قیوم پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ آپ نے یا حیو یا قیوم کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ 41 مرتبہ یا حیو یا قیوم پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ کی تمام حاجتیں دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ ایسے میری بہنیں، میرے بھائی جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جن کی سالوں سے رکاوٹیں بندشیں ختم نہیں ہو رہی، وہ آج ذیقت کی 19 تاریخ ہفتے کے دن بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ یہ بہت ہی نایاب اور مجرب عمل ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر اتنی ہی مرتبہ درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنی مرتبہ آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب یہ آپ کا وظیفہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب رب سے انعامات لینے کا وقت ہے، رب کو راضی کرنے کا وقت ہے۔ آپ صدا لگا کر جو بھی مانگیں گے ملتا جائے گا۔ محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے مانگیے گا۔ مانگتے وقت تصور میں یوں محسوس کیجئے گا کہ آپ کی ہر حاجت پوری ہو رہی ہے۔ کوئی بھی عمل کریں تو خلوص نیت کے ساتھ کریں۔ عمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے خلوص نیت کے ساتھ دعا مانگیں، اور خلوص نیت کے ساتھ مانگی گئی دعا اللہ کے ہاں ضرور قبول ہوتی ہے۔ اللہ پاک بڑا غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت، ہر جائز دعا کو ضرور قبول کرے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ مزید وظائف اور اعمال کے لیے میرے چینل آن لائن وظائف اور تلاوت کے ساتھ جڑے رہیں۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔